اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے کاغذ، سارے اشتہاروں پہ بھی اب تو ایک نئی صورت آ گئی ہے کہ تصویریں بھی بنا دی جاتی ہیں، پھر ان تصویروں کو پاؤں کے نیچے بھی روندا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندوں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، عالم دین کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، پھر ان کو روندا جاتا ہے۔ ہم اخباروں میں روٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسلام سارے کا سارا ہے ہی ادب میں، ادب نہیں ہوگا تو اسلام کیسے آئے گا؟ شریعت نے تو ادب ہی سکھایا۔ جنہوں نے ادب کیا، بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، پیدائشی ولی تو نہیں تھے۔ امام تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو تھے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، لیکن شرابی تھے، شراب پی ہوئی تھی، آدھے نشے میں تھے، آدھے ٹھیک تھے، چل رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت کا ٹکڑا کاغذ پہ پڑا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اور وہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اٹھا لیا اس کو، اٹھا کر ان کے پاس ایک درہم تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی روایت سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا، وہ لکھتے ہیں کہ اٹھا کر درہم ان کے پاس تھا، اس کی خوشبو خریدی، اس ٹکڑے کو لگا کر جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسے اوپر رکھ دیا، اپنے سر سے اوپر کسی جگہ پہ دیوار پہ رکھ دیا کہ یہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ نشے میں تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن تھے مسلمان۔ قسمت بدل گئی ادب کی وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے، قرآن مجید کا ادب کرنے کی وجہ سے قسمت بدل گئی، اس ایک عمل کی وجہ سے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رات کو سوئے تو کسی نے آ کر خواب میں، اب یہ الہام ہوا، کہنے والے نے آ کر کہا نا، یہ انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، فرماتے ہیں آنے والے نے آ کر کہا یا بشر طیبت اسمی، اے بشر تو نے میرے نام کی پاکی کی، خوشبو لگائی، اس کی عزت کی، تو نے اس کا ادب کیا، لو طیبن اسمی فی الدنیا والآخرہ۔ اب رب نے فرمایا کہ بشر تو نے میرے نام کو عزت دی نا، اب تیرے نام کو یا تجھے میں عزت دوں گا، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اب میں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کی نا، میں نے ابتداءً آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف آپ کے آداب کے بارے میں اگر قرآن مجید کی آیات پیش کی جائے تو اتنی آیات ہیں کہ بندہ تھوڑے سے وقت میں ان ساری آیات کو صرف ان کا لفظی ترجمہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا، یہاں تو وقت ہی تھوڑا ہے۔ میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن اس آیت کا ترجمہ آخر میں کروں گا، اس کا مفہوم آخر میں کروں گا، کیونکہ اسی میں حاصل کلام ہوگا، سبق ہوگا سارا، اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک آیت مقدسہ تیسری جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ادب سکھاتے ہوئے مومنوں کو حکم دیا۔ اب نماز، اس کے اسلام کے اندر میں نے ابتداءً آپ کے سامنے کہا اسلام سارے کا سارا ادب ہے، نام ہی ادب کا ہے، اس کے اندر ہر چیز کا ادب سکھایا گیا۔ تو جہاں دیکھیے صرف انسانوں کا یہ ادب نہیں ہے، صرف والدین کا ادب نہیں ہے، صرف اساتذہ کا ادب نہیں ہے، صرف اولیاء و انبیاء کا ادب نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کا بھی ادب کرنا ہے۔ دیکھو نا کتنا ادب سکھایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پکڑنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے، پہلے وضو کرو گے پھر آ کے چھو گے، بغیر وضو کے تم قرآن کو نہیں چھو سکتے ہو، بغیر وضو کے تم قرآن کو نہیں پکڑ، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہ قرآن کا ادب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پڑھنا ہے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، اس کو پڑھنا ہے تم نے، تو اللہ نے خود حکم دیا، فرمایا نہیں چھو سکتے ہو، اس کا پہلے ادب کرو گے، جب تک باوضو نہیں ہوگے اس وقت تک تم قرآن کو چھو ہی نہیں سکتے ہو۔ تمہیں قرآن پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا لازم ہے، یہ ہے ادب اسلام کے اندر۔ پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر، میں چیدہ صرف حدیثیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حبیب ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کو صحابہ کے ذریعے ادب کیسے بتایا؟ ادب کس چیز کا نام ہے؟ سنن ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. حضرت فنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بھی آ رہے تھے تو میں آپ کی بارگاہ میں سامنے آ گیا گلی میں، تو میں نے آپ کو سلام دیا. اب یہ سلام دینا واجب ہے، سلام دینا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سلام دیا. وہ فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے سلام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ فوراً چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جواب دیا. اب راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس وقت مجھے جواب نہیں دیا تو اب جواب آپ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ سلام جواب بغیر وضو کے دیا جا سکتا ہے. دیا جا سکتا ہے نا، ہم دیتے ہیں اکثر، اس میں کوئی شریعت میں قید بھی نہیں ہے. بغیر وضو کے آپ کسی کو کوئی سلام دے، اسے جواب دے سکتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے. جہاں ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو، کہ اسلام نام ہی ادب کا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آ کر، تھوڑی دیر بعد آ کر انہیں جواب دیا. جب صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے کہ میں نے سلام تو آپ کو پہلے دیا. مہاجر بن فنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی سلام تو میں نے آپ کو پہلے دیا تھا، اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا، اب دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں انی کرے تو ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت تو نے مجھے سلام دیا تھا میں بے وضو تھا، میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا. تو انی کرے تو میں نے برا جانا کہ ان اذکر اللہ، کیونکہ السلام علیکم میں یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اللہ کی صفات میں سے اس کی صفت ہے ایک. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو سلام دیں گے یا جواب دیں گے تو اللہ کی صفت کو زبان پہ لائیں گے. حکم تو شرعی یہ ہے کہ بغیر آپ وضو کے سلام ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں. یہ کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں کہ آپ پہلے باوضو ہوں پھر اللہ کا ذکر کریں. وہ تو قرآن مجید پکڑنے کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے باوضو ہونا ضرور. اگر قرآن مجید بھی آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں آپ داخل ہوں گے تو باوضو ہوں گے. مسجد کے باہر آپ قرآن مجید بغیر دیکھے بغیر پکڑے پڑھ رہے ہیں تو شریعت بتاتی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب کس طرح سکھا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا انی کرے تو ان اذکر اللہ الا علی طہر. فرمایا میرے یار میں نے تجھے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا نا کہ اس میں اللہ کا صفاتی نام ہے، میں نے برا جانا کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا صفاتی نام لوں، اللہ کا ذکر کروں بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے. تو یہ ادب سکھا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب. اب چونکہ میرے پاس 7 منٹ رہ گئے، ویسے تو میں آپ کو اور بھی روایتیں سناتا کہ اسلام نام ہی سارا ادب کا ہے. اسلام کے اندر تو ہے ہی ادب. کیا ہے اسلام کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، ہر کسی کو یہ ٹکڑا تو پتہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا او کما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تو لیس منا کہا، میں نے تسالیہ فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ چھوٹوں پہ رحم ہے نہ بڑوں کا ادب ہے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں جبکہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بلکہ روایت کے اندر آتا ہے، ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جنازہ پڑھانے کے لیے گئے قبرستان میں.
تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، رئیس المفسرین ہے، تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے کسی کے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنازہ پڑھا چکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس جنازے میں موجود تھے۔ جب وہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، اس کی نکیل پکڑ لی، اس کی مہار پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ چلانے لگ پڑے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے عرض کیا، آپ نے فرمایا آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ علم میں آپ عالم بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی آل سے ہیں، آپ میرے اونٹ کی سواری کی مہار چھوڑ دیں، کوئی اور پکڑ لے گا، میرا غلام پکڑ لے گا، بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب میں عرض کرتے ہیں، ہمیں اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ بڑے بھی ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، تو اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ بڑے کی ادب بھی کرنی ہے، بڑے کا ادب بھی کرنا ہے، اور عالم دین کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ پھر یہ ایک سائیڈ پہ نہیں تھا، ابن عساکر فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات فرمایا نا کہ میں تو آپ کا ادب کروں گا، آپ کی سواری کی نکیل لے کر آگے چلوں گا، تو پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی تھے نا، انہوں نے بھی تو اسی بارگاہ سے پڑھا تھا، انہوں نے بھی تو دین اسی بارگاہ سے حاصل کیا تھا جس بارگاہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا تھا۔ تو وہ بارگاہ تو بتاتی یہ ہے کہ پہلے ادب بعد میں اعمال۔ اسلام کے اندر ادب ہی تو سب کچھ ہے، ادب کے علاوہ تو اسلام ہے ہی کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا نا اور ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا پھر ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا، اب میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں، لیکن جہاں ایک مسئلہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کا ادب جب بیان فرماتے ہیں نا، تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اس کے صرف آخری جملے پہ گفتگو کروں گا، 3 منٹ باقی ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آپ کی بارگاہ میں ہو تو اپنی آوازوں کو نیچا رکھو۔ یہ ادب سکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اپنے نبی کا۔ لیکن اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع یہی ہے کہ ادب ہی سارا دین ہے۔ اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان تحبط اعمالکم فانتم لا تشعرون۔ ایک چیز ہے جو حضور علیہ السلام ہمیں تعلیم کرتے ہیں، ایک چیز ہے جو ہماری طرف سے اس کے صلے میں حضور علیہ السلام کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں دین ہمیں کیا بتاتا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حقوق العباد ادا کرو، یہ سارا کچھ دین کے اندر ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہی تو سکھاتے ہیں، قرآن یہی تو سکھاتا ہے، احادیث مبارکہ یہی تو سکھاتی ہے۔ اس کے بدلے میں ہماری طرف سے کیا ہے کہ تعظیم رسول ہونی چاہیے۔ اب دونوں میں دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے اس دین پہ عمل کر لیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، دین پہ عمل کر لیا، لیکن اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، ادب رسول نہیں ہے تو قرآن نے یہاں کہا ان تحبط اعمالکم، کہ یہ جتنی تمہاری نمازیں یہ تو ساری ضائع ہو جائیں گی، جتنے تمہارے روزے ہیں، جتنے تمہارے اعمال ہیں، جتنی تمہاری تبلیغ، جو مرضی نیک کام کر لو، اگر ادب نہیں ہے تو یہ ساری ضائع۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی، ہم صبح و شام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں ادب نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری دین کی تو جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری ختم۔ یعنی ادب پہلے ہے، تعلیمات اسلام کی بعد میں ہے، سب سے پہلے ادب ہے۔ اب اصل مسلک جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع چھوڑا، اگر تو مجھے وقت اتنا زیادہ نہیں ملا کہ میں اس پر پوری گفتگو کر سکوں نا، میں نے ایک فتاویٰ پڑھا تھا، اس کے اندر ایک سوال ہوا تھا، یہ فتاویٰ مکہ ہے اور مدینہ شریف کے علماء کا تھا، پرانے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء کا۔
مدینہ شریف کی لائبریری میں غالباً میں نے اس پہ نظر ڈالی تو میرے ذہن میں اس کے تقریباً 17 صفحوں پہ ایک سوال تھا، اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اس کی 2-3 لائنیں میں نے بھی چونکہ پڑھی تھی، وہ آج آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں صرف موجودہ حالات کے لحاظ سے۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا نا کہ جو قرآن مجید کی آیات اگر کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہوں تو پھر اس کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں، یا اس کے ادب کی کیا صورت ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا گیا کہ اگر قرآن مجید کی آیات کسی اخبار پہ، کسی رسالے پہ، کسی کاغذ پہ لکھ دی جائیں تو اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اس کی تعظیم نہیں کرے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے کاغذ، سارے اشتہاروں پہ بھی اب تو ایک نئی صورت آ گئی ہے کہ تصویریں بھی بنا دی جاتی ہیں، پھر ان تصویروں کو پاؤں کے نیچے بھی روندا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندوں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، عالم دین کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، پھر ان کو روندا جاتا ہے۔ ہم اخباروں میں روٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسلام سارے کا سارا ہے ہی ادب میں، ادب نہیں ہوگا تو اسلام کیسے آئے گا؟ شریعت نے تو ادب ہی سکھایا۔ جنہوں نے ادب کیا بشر آفی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، پیدائشی ولی تو نہیں تھے۔ امام تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو تھے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، لیکن شرابی تھے، شراب پی ہوئی تھی، آدھے نشے میں تھے، آدھے ٹھیک تھے، چل رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت کا ٹکڑا کاغذ پہ پڑا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اور وہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اٹھا لیا اس کو، اٹھا کر ان کے پاس ایک درہم تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی روایت سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا، وہ لکھتے ہیں کہ اٹھا کر درہم ان کے پاس تھا، اس کی خوشبو خریدی، اس ٹکڑے کو لگا کر جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسے اوپر رکھ دیا، اپنے سر سے اوپر کسی جگہ پہ دیوار پہ رکھ دیا کہ یہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ نشے میں تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن تھے مسلمان۔ قسمت بدل گئی ادب کی وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے، قرآن مجید کا ادب کرنے کی وجہ سے قسمت بدل گئی، اس ایک عمل کی وجہ سے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رات کو سوئے تو کسی نے آ کر خواب میں، اب یہ الہام ہوا، کہنے والے نے آ کر کہا نا، یہ انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، فرماتے ہیں آنے والے نے آ کر کہا یا بشر طیبت اسمی، اے بشر تو نے میرے نام کی پاکی کی، خوشبو لگائی، اس کی عزت کی، تو نے اس کا ادب کیا، لو طیبن اسمی فی الدنیا والآخرہ۔ اب رب نے فرمایا کہ بشر تو نے میرے نام کو عزت دی نا، اب تیرے نام کو یا تجھے میں عزت دوں گا، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ طیب تو لو طیبن اسمی فی الدنیا والآخرہ کما قال، جس طرح انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اسے خواب میں یہ پیغام ملا، بس یہ پیغام ملنا تھا، ان کی زندگی بدل گئی۔ اب جہاں ولیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں بشر آفی کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اور پھر ننگے پاؤں چونکہ چلا کرتے تھے نا، خوشخبری ملی تھی تو ننگے پاؤں تھے، تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے ہمیشہ۔ تو امام فخر الدین رازی آگے ایک روایت نقل کرتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ چل رہا تھا انہی گلیوں میں جہاں بشر آفی رہا کرتے تھے، تو اس کے گدے نے بالکل چلتے چلتے زمین کے درمیان میں، راستے کے درمیان میں پیشاب کر دیا۔ وہ وہیں پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا لگتا ہے بشر آفی فوت ہو گئے۔ اس سے کسی نے پوچھا گدے کے پیشاب سے بشر آفی کا کیا تعلق؟ تو کہتا ہے کہ جب سے بشر آفی ننگے پاؤں یہاں پہ چلنا شروع ہوئے نا، جانوروں نے راستے کے درمیان میں پیشاب کرنا بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ ایک سائیڈ پہ کیا کرتے تھے، کبھی درمیان میں نہیں کرتے تھے۔ آج میرے گدے نے جب راستے کے درمیان میں کر دیا تو اس سے میں جان گیا کہ جناب بشر آفی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جناب بشر آفی کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا لو طیبن اسمی فی الدنیا والآخرہ،
تو نے میرے نام کی برکت کی، اس کا ادب کیا، تو اب میں تجھے شرابی تھا لیکن تجھے اتنی عزت دوں گا کہ دنیا میں بھی تیرے نام کی برکت ہوگی، آخرت میں بھی تیرے نام کی برکت ہوگی۔ جب تک زندہ رہے رب تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی کہ درمیان میں نہیں پیشاب کرنا، کیونکہ بھی شرافی نے گزرنا ہے۔ تو ادب ہی سارا ہے، لہذا اپنے بچوں کو ادب سکھائیے تاکہ اسلام ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے۔ آج ادب ہمارے اندر ناپید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔